صدر ایوب نے کشمیر کھو دیا بائے قدرت اللہ شہاب۔ چنانچہ ایک برس کے بعد جب پنڈت جواہر لال نہرو سے صدر ایوب کی دوسری بار ملاقات ہوئی تو اس کا رنگ پہلی ملاقات سے خاصی حد تک مختلف تھا۔ ستمبر 1960 میں پنڈت جی معاہدہ طاس سندھ انڈس بیسن واٹر پر دستخط کرنے پاکستان آئے تو صدر ایوب کے دل سے ان کی غیر معمولی قائدانہ عظمت کا بھرم اٹھ چکا تھا۔ اس کے علاوہ ایوب خان کی اپنی خود اعتمادی بھی خاصی بڑھ چکی تھی۔ معاہدے پر دستخط کرنے کی تقریب تو کراچی میں منعقد ہوئی تھی، لیکن ان دنوں مری کا موسم نہایت خوشگوار تھا۔ صدر ایوب نے خاص اہتمام کے ساتھ پنڈت جی کو مری میں اپنا مہمان بنا کر رکھنے کی دعوت دی۔ کراچی سے راولپنڈی تک ہوائی جہاز کے سفر کے دوران میں پنڈت نہرو کے عملے کے ایک رکن کے پاس بیٹھ گیا۔ ہماری نشستیں پنڈت جی اور صدر ایوب کے عین پیچھے تھیں۔ باتوں باتوں میں نے اس افسر سے مسٹر ٹی این کول کی بابت پوچھا، جو مجھ سے چند برس قبل پرنس آف ویلز کالج جموں سے ICS کے امتحان میں کامیاب ہوا تھا۔ اس نے کہا، ٹی این کول کے پاس مداری کی خاص پٹاری ہے۔ وہ طرح طرح کے کرتب ایسی مہارت سے دکھاتا ہے کہ پنڈت نہرو کی آنکھوں کا تارا بنا بیٹھا ہے۔ کول کی چالاکیوں اور چال بازیوں پر ہم دونوں کچھ پھپتیاں اڑا ہی رہے تھے کہ ہماری باتوں کی کچھ بھنک پنڈت جی کے کانوں میں پڑ گئی۔ انہوں نے گردن موڑ کر ہماری جانب دیکھا اور اپنے افسر سے مخاطب ہو کر بولے، یہ آپ دونوں کے درمیان ٹی این کول کا تذکرہ کیسے آ گیا؟ بھارتی افسر نے انہیں بتایا کہ میں بھی جموں میں کول کے کالج ہی میں پڑھ چکا ہوں۔ پنڈت جی مسکرائے اور بولے، ان کو بھی تو کبھی کشمیر آنے کی دعوت دو، ہماری طرف سے خاطر تواضع میں کمی نہ ہوگی۔ میں نے نہایت احترام سے گزارش کی، سر، اگر آپ کی توجہ سے کشمیر کا مسئلہ ہی حل ہو جائے تو اس سے بڑی خاطر تواضع اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہ سنتے ہی پنڈت جی کے تیور بگڑ گئے، جیسے ان کے منہ میں زبردستی کڑوی گولیاں ٹھونس دی ہوں۔ انہوں نے بے اتنائی سے گردن گھمائی اور منہ دوسری جانب موڑ کر بیٹھ گئے۔ مئی میں صدر ایوب نے پنڈت جی کے ساتھ خاص خاطرداری سے کام لیا، لیکن اس تواضع اور تپاک نے بھارتی وزیر اعظم کے دل میں جمی ہوئی سرد میری کی برف پر گرم جوشی کی ایک ہلکی سی آنچ بھی نہ ڈالی۔ صدر ایوب نے نقشوں کی مدد سے پاکستان کے لیے کشمیر کی دفاعی اور معاشیاتی اہمیت پر پوری روشنی ڈالی اور کہا کہ پنڈت جواہر لال نہرو بھارت کے مسلمہ لیڈر ہیں۔ پاکستان میں لوگ میری بات سنتے ہیں، اس لیے اگر ہم نے اپنی زندگی میں مسئلہ کشمیر کا حل تلاش نہ کیا تو یہ موقع بھی ہاتھ سے نکل جائے گا اور پھر شاید کبھی دوبارہ ایسا موقع ہاتھ نہ آئے۔ پنڈت جی نے صدر ایوب کی تمام باتیں نہایت توجہ اور انہماک سے سنی، پھر سوچ کر ایک لفظ تول کر انہوں نے نہایت صاف گوئی سے اپنا موقف اس طرح واضح کیا کہ کشمیر کا مسئلہ بہت ہی غیر معمولی پیچیدگیوں میں الجھا ہوا ہے، اسے جوں کا تو پڑا رہنا دیا جائے تو اسی میں ہم سب کی عافیت ہے۔ کشمیر میں دوبارہ انتخابات منعقد ہو چکے ہیں، اب عنقریب تیسرا انتخاب بھی آنے والا ہے۔ وہاں پر حالات امن و امان کی فضا میں مستحکم ہو رہے ہیں۔ ان حالات کو دگردوں کرنے کی کوشش کرنا بڑوں کے چھتے کو چھیڑنے کے مترادف ہوگا۔ اس کے علاوہ بھارت میں مسلمانوں کی اقلیت کو بھی ہرگز نظر انداز نہ کرنا چاہیے۔ انہیں بھارتی قوم میں ضم کرنے کا عمل جاری ہے۔ اگر کشمیر میں موجودہ صورتحال کو الٹ پلٹ کیا گیا تو اس عمل میں شدید رکاوٹ پیدا ہونے کا احتمال ہے۔ دوسرے الفاظ میں پنڈت نہرو نے صدر ایوب کے سامنے بھارتی مسلمانوں کو
مسئلہ کشمیر کا یرغمالی بنا کر بٹھا دیا، یعنی اگر مسئلہ کشمیر کو از سر نو چھیڑنے کی کوشش کی گئی تو سارے بھارت میں مسلمانوں کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا۔ صدر ایوب کے پاس اس کھلی دھمکی اور انوکھی منطق کا کوئی جواب نہ تھا، اس لیے وہ اپنا سا منہ لے کے رہ گئے اور اس طرح مری کی 7000 فٹ کی بلندی پر مسئلہ کشمیر ایک بار پھر برفدان میں ڈال کر سر بہمر کر دیا گیا۔